بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت مولانا ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا عمر انور بدخشانی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ کچھ عرصے سے کافی علیل تھے۔ کل عشاء کی نماز کے بعد یہ افسوسناک اطلاع ملی کہ وہ دار پانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ عائشہ للبنات، روزہ عائشہ عربی میڈیم اسکول، مدرسہ ابن عباس اور معروف اشاعتی ادارہ مکتبۃ البشریٰ کے بانیوں میں سے تھے۔ ان چاروں اداروں کو بامی عروج پر پہنچانے میں ان کا کلیدی کردار رہا۔ ان کی شخصیت سے بچپن سے واقفیت تھی۔ کچھ سال قبل ان کی بانجی معلمہ ساجدہ عابد فاروقی کے سانحہ وفات پر کچھ یادیں لکھی تھی۔ ان میں جو باتیں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھی وہ یہاں نقل کی جا رہی ہے۔ محترم سامعین، بدخشانی صاحب فرماتے ہیں کہ ویسے تو بعد میں حضرت مولانا ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موقوف علیہ اور دور حدیث کی تکمیل جامعہ بنوری ٹاؤن سے کی۔ ابتدا میں غالباً یہ 1987 کی بات ہے کہ ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم مولانا محمد انور بدخشانی صاحب کے پاس قدیم روایتی طرز کے مطابق انفرادی طور پر درس نظامی کے کتب پڑھنے آیا کرتے تھے۔ ان دنوں والد صاحب سبحانی مسجد پٹیل پاڑہ میں امام تھے۔ پڑھائی کا وقت مغرب کے بعد طے تھا۔ سبحانی مسجد کے صحن میں بائیں طرف برآمدہ میں مؤذن صاحب استاد محترم حضرت مولانا انور الرحمن صاحب کا حجرہ تھا۔ وہاں بیٹھ کر یہ دونوں حضرات درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بڑے بھائی مفتی انس انور اور میں اس وقت حفظ کر رہے تھے۔ ہم وہی ایک طرف کو بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرتے رہتے تھے۔ لوڈ شیڈنگ کے سبب جب کبھی لائٹ چلی جاتی تو ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی گاڑی میں ابو کو لے کر لسبیلا چوک پر واقع جامع مسجد نعمان چلے جاتے۔ وہاں لائٹ ہوا کرتی تھی، سو وہاں ان دونوں حضرات کے درس و تدریس اور ہمارے سبق یاد کرنے کا سلسلہ جاری رہتا۔ دیکھا جائے کہ بجلی نہیں تھی تو یہ اس دن چھٹی بھی کر سکتے تھے یا دیگر علمی باتوں میں بھی وقت گزار سکتے تھے، لیکن جب حصول علم کی طلب اور جستجو ہو تو کوئی چیز بھی آڑے نہیں آتی۔ حضرت مولانا ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں دن میں طبابت یعنی کہ ڈاکٹری کے فرائض انجام دیتے تھے اور مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد تک اس طرح دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بہن بھائیوں میں کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں وہی مسجد میں دیکھا کرتے تھے اور دوا تجویز کر دیتے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبابت یعنی ڈاکٹری ابو کی تدریس کے سائے تلے ہم اپنا سبق یاد کرتے رہے۔ چونکہ ساجدہ باجی ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بانجی تھی تو ماموں کی وجہ سے ان کا بھی والد صاحب سے تعلق ہو گیا اور انہوں نے بھی والد صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اصول فقہ کی دیگر کتب کے ساتھ ساتھ توضیح تلوی بھی مکمل والد صاحب سے اس زمانے میں پڑھی۔ ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی کی کتب انفرادی طور پر پڑھی اور پھر موقوف علیہ اور دور حدیث جامعہ بنوری ٹاؤن سے مکمل کیا۔ اس نسبت سے وہ ابنائے جامعہ بنوری ٹاؤن میں بھی تھے۔ یہاں ان دونوں شخصیات کا کچھ تعارف قارئین علم کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی کے صاحبزادے اور ساجدہ باجی ان کی نواسی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کے ایک بیٹے خالد انور ہیں جو ملک کے ممتاز وکیل اور قانوندان ہیں۔ دوسرے بیٹے ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی ابتدائی یا بنیادی تعلیم تو ڈاکٹری کی تھی، تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور پھر انہوں نے اپنی بقیہ پوری زندگی دعوت و تبلیغ اور علوم و قرآن کی سنت کے لیے وقف کر دی، اور شاید انہی سے متاثر ہو کر ساجدہ باجی نے بھی اس طرف رخ کیا۔ ان دونوں کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انقلاب لکھا تھا جو آگے جا کر کئی گھر اور خاندانوں میں انقلاب اور تبدیلی کا باعث بنا۔ استاد محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقول مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ جو مفتی اعظم پاکستان، وہ فرماتے تھے کہ جو بچہ مکتب جا کر صرف نورانی قاعدہ بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ کبھی بے دین نہیں ہوگا۔ سو اس خوشگوار تبدیلی اور انقلاب کی بنیاد شاید وزیر اعظم پاکستان چودھری محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھ دی۔ انہوں نے تقسیم سے قبل درس نظامی کی کچھ کتابیں بھی پڑھی تھیں، پھر بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ برطانوی حکومت کے دور میں ان کا شمار اعلیٰ مسلمان سول سرونٹس میں ہوتا تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد آپ کو نئی مملکت کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا
اور بعد میں وزیر خزانہ اور پھر وزیر دفاع، اور 1955 میں چودھری محمد علی صاحب وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ آپ کی سب سے بڑی کامیابی پاکستان کے لیے پہلا آئین بنانا تھا، جو 1956 میں نافذ ہوا۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے موضوع پر ایمرجنس آف پاکستان کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر کی، جس کا ترجمہ ظہور پاکستان کے نام سے اشاعت پذیر ہو چکا ہے۔ چودھری محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ سے بھی کافی تعلق تھا۔ کسے معلوم تھا کہ آگے جا کر انہی وزیر اعظم صاحب کے بیٹے حضرت بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ سے درس نظامی کی تکمیل کریں گے۔ غرض ماموں اور بانجی دونوں ضابطہ کی عصری تعلیم مکمل کرنے کے بعد قرآن و سنت کے علوم کی طرف راغب ہوئے، اور پھر اسی کی اشاعت کو انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا۔ غیر دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی زمانے میں ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علماء کرام سے مشورے کیے، تو ان علماء کے مشورے سے کراچی میں خواتین کی دینی تعلیم کے لیے مدرسہ عائشہ صدیقہ کی بنیاد رکھی۔ تو ان کی بانجی یعنی ساجدہ باجی اس مدرسے کی معلمہ بھی تھی اور منتظمہ بھی۔ کراچی شہر میں خواتین کے لیے مستند اور معیاری دینی تعلیمی اداروں میں سے یہ اولین مراکز میں سے تھا۔ مدرسہ عائشہ صدیقہ کے ابتدائی زمانے میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ساجدہ باجی کی خواہش اور اصرار پر والد صاحب بھی کچھ سال وہاں تدریس فرماتے رہے۔ ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ عائشہ کے بعد پھر بنین کے تعلیم کے لیے مدرسہ ابن عباس کا آغاز کیا، جس کے بعد بچوں اور بچیوں کے لیے عربی میڈیم اسکول روضہ عائشہ شروع کیا۔ ان تمام جگہوں پر مکمل تعلیم عربی زبان میں دی جاتی۔ قرآن کریم سے خاص تعلق اور محبت کی وجہ سے ان کا مشن تھا کہ ایک بچہ یا بچی ابتدا سے لے کر آخر تک تمام تعلیم عربی زبان میں حاصل کرے، اور اس مقصد میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ پاکستان میں عربی زبان کے فروغ اور ترویج میں ان کا کردار نہایت اہم ہے۔ ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعے کا بہت شوق اور ذوق رکھتے تھے۔ جہاں کہیں کسی اچھی علمی کتاب کا پتہ لگتا، پوری اس کے حصول کی کوشش کرتے۔ وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف ممالک سے کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا اور مدرسہ ابن عباس کے لیے ایک مثالی کتب خانہ بنا دیا۔ کتابوں کے مطالعے میں وہ کتابوں کے نفیس اور اچھے نسخے کا بھی خاص ذوق رکھتے تھے، اور شاید اس عمدہ ذوق کی بدولت ہی مکتبۃ البشریٰ کی بنیاد پڑی۔ آج مکتبۃ البشریٰ کی عمدہ اور معیاری کتابیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً ان دونوں ماموں بانجی کے سوچ اور فکر کار فرما ہے۔ البشریٰ کے بالکل ابتدائی زمانے میں ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی نگرانی کرتے تھے۔ انہی کی کوشش اور کاوش سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس ابتدائی زمانے میں ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ساجدہ باجی کی خواہش پر والد صاحب ہفتے میں کچھ مخصوص دن وہاں پابندی سے تشریف لے جاتے تھے، اور تصنیف اور تعلیب کے امور میں ہدایت اور سرپرستی انجام دیا کرتے تھے۔ البشریٰ کی اشاعتی خدمات یقیناً ان حضرات کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میڈیکل کے شعبے میں بہت زیادہ وابستگی تھی۔ پہلے والدہ ماجدہ کی بیماری کے زمانے میں انہوں نے ہر ممکنہ تعاون فرمایا۔ اس کے بعد والد صاحب جب کبھی علیل ہوئے تو ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ از خود ان کے پاس دیکھ بھال چیک اپ کے لیے آتے رہے اور مشورے دیتے رہے، دوائیں تجویز کرتے رہے، بلکہ بہت دفعہ خود سے دوا وغیرہ بھی ساتھ لے کر آتے۔ انہوں نے سنت علاج حجامہ کو بھی فروغ دینے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں شاید یہ متروک ہو چکا تھا، لیکن ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرب اور عجم کے مختلف ممالک جا کر پہلے حجامہ سیکھا اور پھر پاکستان آ کر حجامہ کے ذریعے علاج کرنا شروع کیا۔ بدخشانی صاحب فرماتے کہ مجھے یاد ہے کہ سن 1999 میں مجھے سانس کی کچھ تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹروں نے انہیلر کا مشورہ تجویز کیا۔ ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تو انہوں نے اس کے بجائے حجامہ کا حکم دیا اور پھر کہا کہ میرے پاس آ جانا، میں حجامہ کر دوں گا۔ چنانچہ پھر والد صاحب کے ساتھ جا کر ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حجامہ کروایا۔ ان کے حجامہ کی برکت سے الحمدللہ بہت افاقہ ہوا۔ ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تواضع، عاجزی اور سادگی کا حقیقی فیکر تھے۔ لیاقت نیشنل ہسپتال میں بحیثیت سربراہ ان کا آفس ہو یا مدرسے کا دفتر یا گھر کا ذاتی کمرہ، اس میں صرف بانس کی چٹائی بچھی ہوتی جس پر وہ بیٹھتے، سوتے، مطالعہ کرتے یا دفتری امور انجام دیتے یا مریضوں کو دیکھتے۔ بانس کی چٹائی پر آنے والوں کی راحت کے لیے بس سفید چادر بچھی ہوتی تھی۔
اس کے علاوہ ان کے کمرے یا دفتر میں کوئی فرنیچر نہ ہوتا۔ محترم سامعین، یادیں اور باتیں تو بہت بے شمار ہیں، لیکن بدخشانی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ان کی یادوں، باتوں اور احسانات کا قرض ہے جسے اتارنا شاید ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کی طرح بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔